بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھے تھے اور کسی معاملے پر غور کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک سپاہی سلطان کے کمرے کے دروازے پر آیا اور سلطان سے اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ سلطان نے دروازے پر دستک سنتے ہی سپاہی کو اندر بلایا اور محافظوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر دی، سلطان محترم، کسی نامعلوم جگہ سے ایک جاسوس نے آپ سے ملنے کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ مجھ سے اس مقام پر ملے۔ اس سپاہی نے نہ جگہ بتائی اور نہ نام بتایا، لیکن اشاروں میں کچھ باتیں کہی اور چلا گیا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی اس جگہ اور جاسوس دونوں کو جانتے تھے۔ یہ اشارے جاسوس اور سلطان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ سلطان کے قریبی ساتھی، وزیر، مشیر اور کمانڈر بھی ان اشاروں کو نہیں سمجھتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کون کون سے جاسوس ہیں اور یہ جاسوس کہاں کہاں موجود ہے۔ ان لوگوں کو اس وقت خبر ملتی جب سلطان دشمنوں کو ارادے کو ہاتھ میں ملا دیتا، اور تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کا انحصار زیادہ تر جاسوسی کے نظام پر تھا، اور دشمن بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی جاسوسی کے نظام کی تعریف کرتے تھے۔ سلطان نے ایک سپاہی کو کہا، مجھے وہ کپڑے اور جوتے لاؤ۔ سلطان اس لباس کو اس وقت پہنتے تھے جب اس جاسوس سے ملنے کے لیے جاتے تھے۔ یہ لباس اس طرح بنایا گیا تھا کہ جب کوئی اس کو پہنتا تھا تو وہ کوئی عام آدمی، تاجر یا سپاہی نظر آتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ لباس پہن کر نامعلوم جگہ کی طرف جاسوس سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے تاکہ کوئی سلطان کا پیچھا نہ کر سکے۔ سلطان اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ایک نقاب پوش پہلے ہی سے موجود تھا۔ جاسوس نے کہا کہ سلطان محترم، فلاں قلعے کا حاکم شہر پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ سلطان نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اپنے قیام گاہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جس جگہ سے گزر رہا تھا وہاں پر ایک چھوٹی سی پہاڑ کی چوٹی تھی۔ ایک نوجوان اس پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے گھوڑے کا رخ اس طرف کیا جہاں نوجوان کھڑا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نوجوان کے قریب پہنچ گیا اور گھوڑے سے نیچے آیا۔ نوجوان نے سلطان سے کہا کہ تم کون ہو، یہاں کیا کرنے آئے ہو اور کہاں جانا ہے؟ سلطان نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے، اور اسی دنیا میں اللہ کا نظام قائم کرنے آیا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اب بتاؤ تم خودکشی کیوں کر رہے تھے؟ نوجوان نے کہا کہ جس انسان کا ایک لمحہ اذیت سے گزرتا ہے تو آپ ہی بتائیے کہ وہ آدمی کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ سلطان نے کہا کہ آخر وہ کون سی بات ہے جس نے تمہیں خودکشی کرنے پر مجبور کیا ہے؟ اس نوجوان کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب زندگی میں جینے کا مقصد ہی ختم ہو جائے تو پھر نہ رشتوں کی اور نہ ہی اپنی پرواہ رہتی ہے۔ میں اس دنیا سے تنگ آ گیا ہوں، میں ایک لوہار ہوں اور شہر کے بازار میں میرا ایک چھوٹا سا دکان ہے۔ اسی بازار میں میرے ایک رشتہ دار کا دکان ہے، اس نے اپنی ماں کے زیورات بیچ کر کاروبار شروع کر دیا تو وہ ترقی کرنے لگا، تو میں بھی ایسا کرنا چاہتا تھا، لیکن میری بیوی نے کہا کہ میرے پاس زیورات موجود نہیں ہے اور نہ میرے پاس رقم موجود ہے، اور دکان سے اتنی کمائی ہوتی ہے جو ہم 2 وقت کھاتے ہیں۔ میری بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، اس ریوڑ کو بیچ کر اپنا کاروبار شروع کرو۔ میری بیوی کی یہ بات مجھے پسند آئی، میں نے ایسا ہی کیا، بکریوں کا ریوڑ بیچ دیا اور میں نے اس سے سونا لے کر کاروبار شروع کر دیا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، چند ہی دنوں میں میرا سارا پیسہ گھاٹے میں چلا گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک میری بیوی مجھے
ہر وقت باتیں سناتی رہتی ہے کہ ہم 2 وقت کی روٹی کھا رہے تھے، وہی بہتر تھا۔ تم نے ہمیں سنہرے خواب دکھا کر سب کچھ برباد کر دیا۔ میرے ہاتھ سے دکان بھی چلی گئی۔ اب میرا وہ قریبی رشتہ دار مجھے نیچے دکھانے کے لیے ہر روز میرے گھر آتا ہے، میری بیوی اور ماں باپ کے سامنے کہتا ہے کہ میرا کاروبار روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ سپاہی بھی ہوتے ہیں۔ میری بیوی کہتی ہے کہ تم اپنے رشتہ دار کو دیکھو اور پھر خود کو دیکھو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کاروبار میں نفع اور نقصان ہوتا ہے، لیکن تیری باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ تم اپنی ناکامی سے اتنا تنگ نہیں ہو جتنا اپنی رشتہ دار کی کامیابی سے تنگ ہو۔ نوجوان نے کہا کہ آپ ایسا ہی سمجھ لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اگر تمہارا رشتہ دار غریب ہو جائے اور تم بھی غریب رہو تو پھر بھی تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نوجوان نے کہا کہ پھر تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ سلطان نے کہا کہ اگر تمہارا رشتہ دار پھر مالدار ہو جائے تو تمہاری خوشی پھر غم میں بدل جائے گی۔ نوجوان نے کہا بالکل ایسا ہی ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری زندگی پر تمہارا کوئی اختیار نہیں، تمہاری خوشی اور غم دوسروں پر انحصار کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ تم اپنے رشتہ دار کے غلام بن گئے ہو، اگر وہ چاہے تو تمہیں خوش اور دکھی رکھ سکتا ہے۔ جب لوہار نے سلطان کے یہ الفاظ سنے تو حیران رہ گیا اور کہا کہ حضور، آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت ہی اونچے درجے کے انسان ہیں، ورنہ ایسی باتیں کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میں ایک طرح کا غلام بن کے رہ چکا ہوں۔ سلطان نے کہا کہ دوسروں کی غلامی کرنا چھوڑ دو، اپنی عقل کا استعمال کرو اور اپنے اس رشتہ دار کی تجربے سے فائدہ اٹھاؤ تو تم بھی ایک کامیاب انسان بن سکتے ہو۔ سلطان کے یہ الفاظ سن کر وہ نوجوان سلطان کے گلے لگ گیا اور کہا کہ تم نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اگر میں خودکشی کر لیتا تو میری آخرت اور دنیا دونوں برباد ہو جاتے۔ اب سے میں خود اپنے عقل کو استعمال کروں گا اور اپنے رشتہ دار سے زیادہ کامیاب انسان بن کے دکھاؤں گا۔ حضور، اب میں سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس چند سونے کے سکے موجود ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ہمارے بہادر سلطان فلاں بادشاہ سے جنگ کرنے والے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو ہتھیاروں کی قیمتیں دگنی ہو جاتی ہے۔ میں ان سکوں سے چند ہتھیار خرید لوں گا اور جنگ کے وقت یہ ہتھیار دگنے قیمت پر بیچ کر دگنے پیسے کما سکتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تم عقل مند نوجوان ہو، اور اس وقت سلطان اس جگہ سے رخصت ہو گیا۔ نوجوان نے جنگی ہتھیار خرید لیے اور چند دنوں کے بعد فلاں بادشاہ سے جنگ شروع ہوئی، اور دوسرے لوہاروں کی طرح اس جوان لوہار نے بھی اپنے جنگی ہتھیار دگنے قیمت پر فروخت کیے، اور اس کے چند ماہ بعد نوجوان کا کاروبار ترقی کر گیا اور وہ بڑا کاروباری آدمی بن گیا۔ اب اس چھوٹے دکان سے بڑا دکان بن گیا۔ اب اس کے پاس قیمتی گھوڑے اور سپاہی بھی تھے، اور اس کا رشتہ دار اس سے حسد کرنے لگا۔ وہ نوجوان اب وہاں جانا چاہتا تھا جہاں سے اس نے اپنے سنہرے ترقی کا آغاز کیا تھا، اور وہ سپاہیوں کے ساتھ اس پہاڑ کے چوٹی پر پہنچ گیا۔ اس نے کسی کی آواز سنی۔ جب اس نے دیکھا تو وہی شخص گھوڑے پر سوار اس کی طرف آ رہا تھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے جو اپنے جاسوس سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ نوجوان نے دیکھا تو بھاگتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کے قریب آیا اور سلطان سے کہا کہ اس نے آپ کے ہر ایک لفظ پر عمل کیا ہے اور اب وہ ایک کامیاب شخص بن گیا ہے۔ نوجوان نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تو سلطان نے کہا کہ جس سرزمین پر تم
رہ رہے ہو، اور جس سرزمین پر تمہیں کافروں سے کوئی خطرہ نہیں، اور جس سرزمین پر تم 5 وقت کی نماز بغیر کسی خوف کے پڑھ سکتے ہو، میں اس سرزمین کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات نوجوان نے سنی تو وہ سلطان کے آگے جھک گیا۔ سلطان نے کہا کہ کسی اور کے آگے جھکنے کی بجائے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ نوجوان نے کہا کہ جس انسان کو اتنا عظیم سلطان نصیحت کرے اور وہ کامیاب نہ ہوتا تو اس کے لیے موت بہتر ہوتی۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی کی وجہ سے اس نوجوان کی زندگی بدل گئی، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے جاسوس سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔